अब से थोड़ी देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू कार्यक्रम। आज की उर्दू बज़्म लेकर मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब कबूल फरमाएं। सामीन, नेशनल साइंस डे साइंस का कौमी दिन हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन को हिंदुस्तान के अजीम साइंसदां और माहिर तबीयत सर सीवी रमन के जरिए दरियाफ्त रमन इफेक्ट के जरिए याद किया जाता है। इस दरियाफ्त का ऐलान 28 फरवरी 1928 में किया गया था, जिसके लिए सर सीवी रमन जी को 1930 में तबीयत के नोबेल इनाम से नवाजा गया था। तभी से हमारे हिंदुस्तान में हर साल इस दिन किसी न किसी साइंसदान को एजाज देकर याद किया जाता है। साइंस डे मनाने का मकसद लोगों में साइंस की फिक्र को फरोग देना है, नीज साइंसी ज़ौक़ के हामिल शहरियों को आगे बढ़ाना है ताकि वो साइंस की कामयाबियों की अहमियत को समझ सकें। इंसानी फलाह व बहबूद के लिए साइंस में किस तरह की तब्दीलियाँ की जा रही हैं उनसे वाकफियत हासिल कर सकें, नए तलबा व तालिबात को तरगीब भी दी जा सके और साइंस की तरक्की के लिए नई टेक्नोलॉजी को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है इस पर गौर व फिक्र कर सकें। इसके अलावा सामीन, उर्दू ज़बान व अदब में बहुत सी असनाफ हैं जिनमें सिन्फ़ शेर व शायरी अपनी एक मुनफरिद मिसाल रखती है। हर बाज़ौक़ और सिन्फ़ शेर व शायरी का वाकिफ कार शख्स इसकी अहमियत व इफादियत को तस्लीम करता है और इस बात का इकरार भी करता है कि शेर व शायरी इंसानी जिंदगी में रंग बिरंगे फूलों के गुलदस्ते की तरह है। यही वजह है कि शेर व शायरी की बहुत सी मुख्तलिफ अक़साम और असनाफ हैं, जैसे हमद, नात, नज्म, गजल, मनक़बत, मरसिया, मसनवी और तरही शेरी कलाम। उर्दू ज़बान व अदब में इन तमाम असनाफ को हमारे बेशुमार कदीम व जदीद शुआरा हजरात ने अपने कलाम से माला माल किया है। खास तौर पर तरही शेरी कलाम में एक इनफिरादी किरदार पेश किया है जिसका कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता। तरही शेरी नशिस्त मुशायरों से मुताल्लिक एक अदबी नशिस्त होती है जिसमें शुआरा किराम को एक खास शेरी मिसरे में शेर गोई के लिए पाबंद किया जाता है। फिर इसी को मिसरा तरह या तरही मिसरा कहा जाता है। गोया इस खास नशिस्त में शुआरा किराम अपनी मर्जी से रदीफ, काफिया, बहर वगैरह का बजाते खुद इंतखाब नहीं कर सकते, बल्कि पहले से दिए गए किसी मिसरा तरह पर ही कलाम पेश करना होता है। इसी के पेश नजर आज हमने उर्दू बज़्म में कुछ इसी तरह की तरही शेरी नशिस्त का एहतमाम किया है, जिसमें आज का मिसरा तरह है, कोई उंगली न उठाए मेरे अफसाने पर। हमारे साथ आज की तरही शेरी नशिस्त में हिस्सा ले रहे हैं जनाब मुही बख्श कादरी साहब, जनाब मोहम्मद इलियास चिश्ती साहब, मोहतरमा श्यामा सिंह सबा साहिबा और मैं नाचीज सैयद मोहम्मद उमैर। हम सबसे पहले अपने तमाम मेहमान शुआरा किराम का आज की इस तरही शेरी महफिल में पुरजोश खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और अब बगैर किसी तमहीद व ताखीर उर्दू शेर व अदब की मशहूर व मारूफ शख्सियत जनाब मुही बख्श कादरी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि आज के मिसरा तरह कोई उंगली न उठाए मेरे अफसाने पर की रियायत करते हुए अपना कलाम पेश फरमाएं। सारी दुनिया की निगाहें रहीं परवाने पर, सारी दुनिया की निगाहें रहीं परवाने पर, दुख किसी को न हुआ शमक जल जाने पर, दुख किसी को न हुआ शमक जल जाने पर, कर लिया मैंने भरोसा किसी बेगाने पर, कर लिया मैंने भरोसा किसी बेगाने पर, मुझको अफसोस नहीं अपनों के ठुकराने पर। सारी दुनिया की निगाहें रहीं परवाने पर, दुख किसी को न हुआ शमक जल जाने पर। अच्छा, कर लिया मैंने भरोसा किसी बेगाने पर, मुझको अफसोस नहीं अपनों के ठुकराने पर। वाह 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 वाह। मैंने सब रंग हकीकत के भरे हैं इसमें, मैंने सब रंग हकीकत के भरे हैं इसमें, कोई उंगली न उठाए मेरे अफसाने। मैंने सब रंग हकीकत के भरे हैं इसमें, कोई उंगली न उठाए मेरे अफसाने पर। ठोकरें खा के ही लोगों में समझ आती है, वरना कोई भी समझता नहीं समझाने पर, वरना कोई भी समझता नहीं समझाने पर।
تاب پرواز نہیں سوئے فلک تکتے ہیں اب، تاب پرواز نہیں سوئے فلک تکتے ہیں اب، کیا ہوئے سبز پرندوں کے خدا جانے پر، کیا ہوئے سبز پرندوں کے خدا جانے پر، مل کے اس یار سے اب رنج ہوا ہے بے حد، تھا بہت ناز مجھے آپ کو یارانے پر، اور ساری دنیا کی نگاہیں رہی پروانے پر، دکھ کسی کو نہ ہوا شمع کے جل جانے پر۔ اور اب ہم طرح شعری کلام میں اپنے لب و لہجے کے ایک منفرد شاعر جناب محمد الیاس چشتی صاحب سے مؤدبانہ التماس کرتے ہیں کہ آپ حضور والا بھی ہمارے سامعین کے لیے اپنا طرح شعری کلام سنائیں۔ طرح مصرع ہے، کوئی انگلی نہ اٹھائے میرے افسانے پر۔ غزل کا مطلع حاضر ہے کہ رہ ماہی گیا آخر اسے دیوانے پر، رہ ماہی گیا آخر اسے دیوانے پر، شام کو اس نے بلایا ہے مجھے کھانے پر، کہ رہ ماہی گیا آخر اسے دیوانے پر، شام کو اس نے بلایا ہے مجھے کھانے پر، اور کیسے سمجھاؤں کہ تو میرا نہیں ہو سکتا، کیسے سمجھاؤں کہ تو میرا نہیں ہو سکتا، دل بغاوت پہ اتر آیا ہے سمجھانے پر، کیسے سمجھاؤں کہ تو میرا نہیں ہو سکتا، دل بغاوت پہ اتر آیا ہے سمجھانے پر، اور میری چاہت کی کوئی فکر نہیں جس کو، میری چاہت کی کوئی فکر نہیں جس کو، ایک دن سوگ منائے گا میرے جانے پر، ایک دن سوگ منائے گا میرے جانے پر، رحم آ ہی گیا آخر اسے دیوانے پر، شام کو اس نے بلایا ہے مجھے کھانے پر، اور میری چاہت کی کوئی فکر نہیں جس کو، میری چاہت کی کوئی فکر نہیں ہے جس کو، ایک دن سوگ منائے گا میرے جانے پر، اور کاش دنیا میں کوئی شخص ہمارا ہوتا، کاش دنیا میں کوئی شخص ہمارا ہوتا، ہم بھی سر رکھ کے کبھی روتے کسی شانے پر، کاش دنیا میں کوئی شخص ہمارا ہوتا، ہم بھی سر رکھ کے کبھی روتے کسی شانے پر، یاد ہے اب بھی تیرا دور جوانی مجھ کو، یاد ہے اب بھی تیرا دور جوانی مجھ کو، دل دھڑک جاتے تھے زلفیں تیری لہرانے پر، یاد ہے اب بھی تیرا دور جوانی مجھ کو، دل دھڑک جاتے تھے زلفیں تیری لہرانے پر، اور شعر سنیے گا کہ اس کو انجام محبت کی خبر تھی، لیکن اس کو انجام محبت کی خبر تھی، لیکن آگ کا خوف نہ طاری ہوا پروانے پر، اس کو انجام محبت کی خبر تھی، لیکن آگ کا خوف نہ طاری ہوا پروانے پر، اور آج تو تیرے ہزاروں ہیں دیوانے، لیکن آج تو تیرے ہزاروں ہیں دیوانے، لیکن کون پوچھے گا تجھے حسن کے ڈھل جانے پر، کون پوچھے گا تجھے حسن کے ڈھل جانے پر، اور دوستی کر کے بہرحال نبھاتا ہوں میں، دوستی کر کے بہرحال نبھاتا ہوں میں، آنچ آنے نہیں دیتا کبھی یارانے پر، آنچ آنے نہیں دیتا کبھی یارانے پر، آنچ آنے نہیں دیتا کبھی یارانے پر، اور شعر سنیے کہ آج کل شہر سے بیزار نظر آتا ہے، آج کل شہر سے بیزار نظر آتا ہے، وہ جو تیار نہ تھا گاؤں کبھی آنے پر، وہ جو تیار نہ تھا گاؤں کبھی آنے پر، اور جس کے کھانے کے سبب قید ہوا پنجرے میں، جس کے کھانے کے سبب قید ہوا پنجرے میں، نام لکھا تھا پرندے کا اسی دانے پر، نام لکھا تھا پرندے کا اسی دانے پر، اور جس کے کھانے کے سبب قید ہوا پنجرے میں، جس کے کھانے کے سبب قید ہوا پنجرے میں، نام لکھا تھا پرندے کا اسی دانے پر، نام لکھا تھا پرندے کا اسی دانے پر، اور کہ بڑھتے داموں نے کمر توڑ کے رکھ دی میری، بڑھتے داموں نے کمر توڑ کے رکھ دی میری، بوجھ اٹھتا نہیں مہنگائی کا اب شانے پر، بوجھ اٹھتا نہیں مہنگائی کا اب شانے پر، اور تیرا کردار جو شامل نہیں ہوتا الیاس، تیرا کردار جو شامل نہیں ہوتا الیاس، انگلیاں لوگ اٹھاتے نہیں افسانے پر، انگلیاں لوگ اٹھاتے نہیں افسانے پر، اس کو انجام محبت کی خبر تھی، لیکن آگ کا خوف نہ طاری ہوا پروانے پر، رحم آ ہی گیا
آخر اسے دیوانے پر شام کو اس نے بلایا ہے مجھے کھانے پر میری چاہت کی کوئی فکر نہیں ہے جس کو ایک دن سوگ منائے گا میرے جانے پر اور کاش دنیا میں کوئی شخص ہمارا ہوتا ہم بھی سر رکھ کے کبھی روتے کسی شانے پر اس کو انجام محبت کی خبر تھی لیکن آگ کا خوف نہ طاری ہوا پروانے پر اور جس کے کھانے کے سبب قید ہوا پنجرے میں نام لکھا تھا پرندے کا اسی دانے پر تیرا کردار جو شامل نہیں ہوتا الیاس انگلیاں لوگ اٹھاتے نہیں افسانے پر۔ اور اب آخر میں اردو شعر و شاعری کی مایہ ناز شخصیت محترمہ شیامہ سنگھ سبا صاحبہ کو دعوت سخن دیتے ہیں کہ آپ محترمہ بھی اپنا طری شعری کلام پیش فرمائیں۔ مصرع طرح ہے کوئی انگلی نہ اٹھائے میرے افسانے پر۔ غزل کا مطلب سماعت فرمائیں، اجازت چاہتی ہوں۔ جی ارشاد۔ دل ہے انجان جو آ جاتا ہے انجانے پر، دل ہے انجان جو آ جاتا ہے انجانے پر، دل ہے انجان جو آ جاتا ہے انجانے پر، دل ہے انجان جو آ جاتا ہے انجانے پر، وہ سمجھتا ہی نہیں بات کو سمجھانے پر، وہ سمجھتا ہی نہیں بات کو سمجھانے پر، وہ تو دیوانہ تھا پر آپ میں دانائی تھی، وہ تو دیوانہ تھا، وہ تو دیوانہ تھا پر آپ میں دانائی تھی، وہ تو دیوانہ تھا پر آپ میں دانائی تھی، سنگ پھینکا تھا مگر آپ نے دیوانے پر، سنگ پھینکا تھا مگر آپ نے دیوانے پر، دل ہے انجان جو آ جاتا ہے انجانے پر، دل ہے انجان جو آ جاتا ہے سمجھانے پر۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں، جی تضمین کا شعر ہے، میرے قصے کے ہیں کردار بھی حساس بہت، میرے قصے کے ہیں کردار بھی حساس بہت، میرے قصے کے ہیں کردار بھی حساس بہت، اور کوئی انگلی نہ اٹھائے میرے افسانے پر، کوئی انگلی نہ اٹھائے میرے افسانے پر، میرے قصے کے ہیں کردار بھی حساس بہت، میرے قصے کے ہیں کردار بھی حساس بہت، کوئی انگلی نہ اٹھائے میرے افسانے پر۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں، ہجر کے جرم کی لکھی نہ گئی کوئی سزا، ہجر کے جرم کی لکھی نہ گئی کوئی سزا، قید ہوتی نہیں محبوب کے تڑپانے پر، ہجر کے جرم کی لکھی نہ گئی کوئی سزا، ہجر کے جرم کی لکھی نہ گئی کوئی سزا، قید ہوتی نہیں محبوب کے تڑپانے پر، وہ سمجھتا ہی نہیں بات کو سمجھانے پر، شوق سے آپ مجھے چھوڑ کے جا سکتے ہو، شوق سے آپ مجھے چھوڑ کے جا سکتے ہو، شوق سے آپ مجھے چھوڑ کے جا سکتے ہو، ہے کمی مجھ میں اگر آپ کے پیمانے پر، ہے کمی مجھ میں اگر آپ کے پیمانے پر، دل ہے جان جو آ جاتا ہے انجانے پر۔ اور غزل کا آخری شعر، آ گیا نام تیرا اس پہ بھی شرمندہ ہوں، آ گیا نام تیرا اس پہ بھی شرمندہ ہوں، آ گیا نام تیرا
اس پہ بھی شرمندہ ہوں، اپنی بربادی کی روداد کو دہرانے پر، اپنی بربادی کی روداد کو دہرانے پر، آ گیا نام تیرا اس پہ بھی شرمندہ ہوں، آ گیا نام تیرا اس پہ بھی شرمندہ ہوں، اپنی بربادی کی روداد کو دہرانے پر، اپنی بربادی کی روداد کو دہرانے پر، دل ہے انجان جو آ جاتا ہے سمجھانے پر۔ وقت حاضر خدمت، اے صبا عمر بہت بیت چکی ہے لیکن، اے صبا عمر بہت بیت چکی ہے لیکن، اے صبا عمر بہت بیت چکی ہے لیکن، بوجھ گھر بھر کا ابھی تک ہے میرے شانے پر، بوجھ گھر بھر کا ابھی تک ہے میرے شانے پر، دل ہے انجان جو آ جاتا ہے انجانے پر، دل ہے انجان جو آ جاتا ہے انجانے پر، وہ سمجھتا ہی نہیں بات کو سمجھانے پر، وہ تو دیوانہ تھا پر آپ میں دانائی تھی، وہ تو دیوانہ تھا پر آپ میں دانائی تھی، وہ تو دیوانہ تھا پر آپ میں دانائی تھی، سنگ پھینکا تھا مگر آپ نے دیوانے پر، سنگ پھینکا تھا مگر آپ نے دیوانے پر، دل ہے انجان جو آ جاتا ہے انجانے پر، وہ سمجھتا ہی نہیں بات کو سمجھا۔ سامعین، ابھی آپ مصرعِ طرح کوئی انگلی نہ اٹھائے میرے افسانے پر ہمارے شعراء حضرات سے ان کے کلام سماعت فرما رہے تھے۔ ہم اس پر اپنے تمام شعراء حضرات جناب موہی بخش قادری صاحب، جناب محمد الیاس چشتی صاحب اور محترمہ شیامہ سنگھ سبا صاحبہ کے بےحد ممنون و مشکور ہیں کہ آپ تمام شعراء کرام نے ہمارے سامعین کے لیے بہت ہی اچھا اور عمدہ تری شعری کلام پیش فرمائے۔ اس کے علاوہ سامعین، آج کا ہمارا اردو پروگرام آپ حضرات کو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور واقف کرائیں۔ آپ ہمیں اپنے خطوط کے ذریعے بھی مطلع کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے اردو کاریکرم دوارا کیندر نردیشک 18 ودھان سبھا مارگ آکاشوانی لکھنؤ، پن کوڈ نمبر ہے 226001۔ اسی طرح آپ ہمیں میل کے ذریعے بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ہے pkldlko@gmail.com۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان دوست سید محمد عمیر کو دیجیے اجازت۔ آداب۔ اردو کارکرم سماپت ہوا۔ سنو نا، ہاں سوچ رہا ہوں اپنا بزنس کیوں نہ بڑھا لوں۔ تو